الرحمن الرحیم۔ تنہا مسافر، قسط نمبر 1۔ پھر ایک دن اقبال، عمران اور طلحہ نے فیصلہ کیا کہ وہ شکار کے لیے ایک ایسے جنگل کا رخ کریں گے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کا ماحول نہ صرف گھنا اور پراسرار ہے بلکہ وہاں کے جانور بھی بے حد خطرناک ہیں۔ تینوں دوست جو ہمیشہ سے شکار کے شوقین تھے، اس نئی مہم کے لیے پوری تیاری کے ساتھ نکلے۔ جنگل کی سرسبز وادیوں میں جہاں درخت ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو کر کھڑے تھے، زمین پر رینگنے والے جانوروں کی آوازیں اور درختوں سے ٹوٹتے پتوں کی سرسراہٹ کے ساتھ ساتھ ہوا میں پراسرار سی خاموشی تھی۔ اقبال اور طلحہ نے ساتھ شکار کی منصوبہ بندی کی تھی، مگر عمران جو ہمیشہ سے بہادر اور ناڈر تھا، اپنی پرجوش طبیعت کی بنا پر شکار کے دوران آگے بڑھتا گیا۔ اچانک جب شام کا دھندلا آنا شروع ہوا، عمران کو احساس ہوا کہ وہ اپنے دوستوں سے بہت دور نکل آیا ہے۔ دن کا سفر اب اس پر بھاری محسوس ہونے لگا، کیونکہ ایک طرف اس نے جنگل کے گھنے درختوں کو خود میں محصور پایا اور دوسری طرف نہ اقبال کا کوئی سراغ تھا نہ طلحہ کا۔ اس کے قدم رک گئے اور اس کی نظریں ہر طرف دوڑنے لگیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا میں اب واپس لوٹ پاؤں گا؟ لیکن پھر جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، ایک اور شدت سے سوال ابھرا، اگر میں اس راستے پہ چلتا رہا، کیا کچھ اور بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ مگر مشکل یہ تھی کہ اب کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کس سمت جائے جو اسے واپس اپنے ٹھکانے تک پہنچا سکے۔ وہ اس پریشانی میں تھا کہ رات کیسے گزرے گی۔ نہ اقبال اور طلحہ سے کوئی رابطہ ہے اور نہ کوئی رات کے لیے ساز و سامان۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ اس میں سے راستہ ڈھونڈنا تو دور کی بات، چلنا بھی مشکل تھا۔ رات کے سائے بڑھتے جا رہے تھے۔ عمران کے پاس دو ہی راستے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنے آپ کو جنگل کے خون خوار جانوروں کے حوالے کر دے اور پھر اپنی جان بچا کر جنگل سے نکلنے کا راستہ نکالے۔ عمران نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ رات کو کسی گھنے درخت پر چڑھ کر گزار لیتا ہے، صبح ہوتے ہی وہ اپنی منزل کی طرف نکلے گا۔ راستہ نظر آنا بند ہو گیا۔ رات کا سناٹا عمران کی ہمت کو کمزور کر رہا تھا، مگر اس کے اندر کا عزم اسے ٹوٹنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو یقین دلاتا رہا، یہ رات گزر جائے گی اور صبح ایک نیا دن، نیا موقع لے کر آئے گا۔ اس نے فیصلہ کیا، وہ اس جنگل کی بے رحم فضاؤں میں نہیں ہارے گا۔ وہ ایک مضبوط درخت کے قریب پہنچا جس کی شاخیں بہت اونچی اور مضبوط تھیں۔ اس نے درخت کی اونچی شاخوں تک پہنچنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی اور آخر کار اس پر چڑھ گیا۔ درخت کی ٹہنیاں ہلتی رہیں، مگر وہ مضبوطی سے اپنی جگہ پر ٹکا رہا، جیسے جنگل کی فطری طاقتوں سے لڑ رہا تھا۔ رات گزرنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور عمران کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دماغ میں مختلف خیالات گزر رہے تھے۔ کبھی وہ سوچتا کہ اگر وہ واپس جانے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ ابھی بھی اپنے دوستوں کو ڈھونڈ سکے گا، یا پھر کیا وہ جنگل کے اندر گم ہو جائے گا؟ اور دوسری طرف یہ خیال بھی آیا کہ کیا وہ اس جنگل میں زندہ رہ پائے گا یا اس کی تقدیر کچھ اور ہی ہوگی۔ رات کے آخری حصے میں جیسے ہی درختوں کے درمیان ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، اس نے گہری سانس لی اور اپنے دل کو تسلی دی۔ پھر وہ سوچنے لگا، سب کچھ ختم نہیں ہوا، میں اب بھی زندہ ہوں اور مجھے اپنی تقدیر بدلنی ہوگی۔ صبح کا سورج آہستہ آہستہ
درختوں کے درمیان سے نکلنا شروع ہوا اور عمران نے امید کی ایک کرن محسوس کی۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا، چاہے جتنا بھی مشکل ہو۔ اب وہ اپنی امید کی ایک نئی روشنی میں جنگل کے نئے راستوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ تنہا مسافر کی قسط نمبر 2 انشاءاللہ آپ اگلے ولاگ میں دیکھیں گے۔ اجازت، اللہ حافظ۔